بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، صبح 25 ربیع الثانی اور جمعۃ المبارک کا مقدس دن آ چکا ہے۔ جو بندے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کے اندر برکت لے کر آئے اور رزق کی فراوانی ہو اور ہمارے گھروں کے اندر مشکلات ختم ہو جائے اور ہمارے گھروں کے اندر مرض ختم ہو جائے اور ہمارے گھروں کے اندر تمام فیملی حسن سلوک سے رہے، تو ان کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور سنیے گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو اتنی آپ کے لیے اچھی ثابت ہوگی کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا اور رزق کی اتنی فراوانی ہوگی کہ 7 نسلوں تک بھی رزق ختم نہیں ہوگا۔ تو اس لیے ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے، بزرگوں سے، دوستوں سے یہ پرزور اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ وظیفے کی جانب چلیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک ہمارا درود کا پڑھنا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ کے اندر منظور و مقبول فرمائے۔ ناظرین، شروع میرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے اور نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر اور ان کے تمام صحابہ اکرام پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ ناظرین، جمعہ کا مقدس دن آ چکا ہے اور آج کی رات شب جمعہ ہے۔ میرے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو بندہ جمعہ کے دن صبح اٹھ کر پاکی کر کے اور خوبصورت لباس اور اچھے طریقے سے غسل کر کے جب اللہ کے راستے میں گھر سے نکلتا ہے جمعۃ المبارک کی نماز ادا کرنے کے لیے، تو میرا رب ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا ایک بہت بڑا فائدہ کہ جب انسان گھر سے نکلتا ہے، ایک ایک قدم پر میرا رب نیکیاں لکھتا ہے اور ایک ایک قدم پر اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کے ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو بھی مٹانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب کمال میرے اللہ کا ہے اور اس کے بعد میرے نبی کی وجہ سے یہ ہمیں اللہ پاک نے ایک تحفہ دیا ہے جمعے کے دن کا۔ تو اس لیے تمام ناظرین سے میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ جمعے کے دن تمام مصروفیات کو ترک کر کے چھوڑ کر اللہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا کریں،
کیونکہ یہ دن میرے اللہ کو اتنا پیارا ہے کہ یہ وہ دن ہے جس دن کو اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کو پیدا جب کیا تھا تو جمعے کا دن تھا، ان کا وجود جب تیار کیا تو جمعے کا مقدس دن تھا، اور جب یونس علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا تو اس دن بھی جمعے کا مقدس دن تھا۔ اور جس دن قیامت برپا ہوگی، قیامت والا دن جو ہوگا وہ بھی جمعے کا دن ہوگا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا تو جمعے کا دن تھا، اور جب اس کی حضرت آدم علیہ السلام کی معافی قبول ہوئی تھی اس دن بھی جمعے کا دن تھا۔ ناظرین، اس دن کی اگر میں ہسٹری بیان کرنا شروع کر دوں تو ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جمعے کا دن عام دن نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے خاص دن کا تعین کیا ہے۔ جو بندہ صدق دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اس دن کو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور جو وظیفہ کرتا ہے، میرا رب اسی وقت اس بندے کی اس دعا کو قبول کرتا ہے اور اس کے گھر کے تمام معاملات کو درست کرتا ہے، تنگ دستی کو ختم کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی، دعا ایک ایسی چیز ہے جو تمام عبادات کا مغز اور مکھن ہوتا ہے۔ جب انسان دعا مانگتا ہے تو پھر سرسری طور پر لوگ اکثر مانگتے ہیں، سرسری طور پر نہیں مانگنی چاہیے۔ انسان کو چاہیے دعا اس طریقے سے مانگے کہ ایک دفعہ زمین ہل جائے، اتنا رو رو کر دعا مانگے، گڑ گڑا کر دعا مانگے اور اپنے آپ کو مٹا کر اللہ کے سامنے پیش کرے۔ تو ناظرین، ایک وظیفہ بتا رہا ہوں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایک تسبیح یا قہارو یا قہارو یا قہارو یہ پڑھو۔ انشاءاللہ اس کے صدقے جب یہ تسبیح مکمل کر لو، اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑا کر، رو کر ایسے دعا مانگو کہ زمین ہل جائے، وجود کانپنے لگ جائے۔ جب یہ تاثرات آپ کو محسوس ہوں گے، آپ کے وجود کے رونگٹے جب کھڑے ہو جائیں گے، تو سمجھ لینا کہ اللہ نے اپروول کر لی ہے، اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں۔ ناظرین، مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، طریقہ ہونا چاہیے۔ ہم بس سرسری دعائیں مانگتے ہیں، دل سے دعائیں مانگو تو مزہ آتا ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔